برطانوی دور حکومت میں دہلی ہندوستان کا دارالسلطنت ہونے کی حیثیت سے سیاسی مرکز تھا اور ہندوستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کا ہیڈ کوارٹر دہلی ہی تھا۔ 3 جون 1947 سے قبل مسلمانان ہند ایک عجیب ذہنی کشمکش کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ مسلم لیگ ان کی واحد پسندیدہ اور ہر دل عزیز سیاسی جماعت تھی اور سبھی مسلمان ہند اس کے معتقد تھے اور اس کے ایک ہی اشارے پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار تھے۔ مسلمانوں کے خیالات اور احساسات کی ترجمانی کرنے کے لیے دہلی سے 4 مشہور روزنامے شائع ہوتے تھے، ایک انگریزی کا ڈان اور دوسرا اردو کا اخبار منشور، اس کے علاوہ روزنامہ جنگ اور انجام بھی تھے۔ لیکن افواہیں ہر روز اڑتی تھیں کہ پاکستان کا اعلان ہونے ہی والا ہے، لیکن مسلم عوام جب تک یہ الفاظ اپنے محبوب اور ہر دل عزیز قائد حضرت محمد علی جناح کے دہن مبارک سے نہ سن لیں ان کو تسکین نہ ہو سکتی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ خبر اخبارات کی شہ سرخی بنی کہ 3 جون کو آل انڈیا ریڈیو سے شام کو پاکستان کا اعلان کر دیا جائے گا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن، پنڈت نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح اور سکھوں کی جانب سے سردار بلدیو سنگھ تقاریر کریں گے، جو اس بات کا اعلان ہوگا کہ مسلمانان ہند کا یہ مطالبہ کہ پاکستان کا قیام عمل میں آئے گا تسلیم کیا جا چکا ہے اور جلدی ان کے خوابوں کی تعبیر عملی صورت میں نظر آ جائے گی۔ 3 جون کی شام کا جس بے چینی سے انتظار تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہر مسلمان نے اپنے اپنے گھروں میں ریڈیو سیٹ ٹھیک کرائے، ان کی خاطر خواہ مرمت کرائی، ریڈیو کے ایریل درست کیے اور جن لوگوں کے گھر ریڈیو نہ تھے انہوں نے اپنے دوست احباب کے گھر ریڈیو پر پاکستان کے اعلان اور حضرت قائد اعظم کی جان افروز آواز سننے کے لیے انتظام کیا۔ بہت سی مسلم ایجنسیوں اور اداروں نے لائبریریوں اور بازاروں میں ریڈیو لگا دیے تاکہ کوئی مسلمان یہ اعلان سننے سے محروم نہ ہو۔ مسلمانوں نے دن بھر مٹھائیاں تقسیم کی، کھانے کی دیگیں پکائیں جو مستحق لوگوں میں بانٹی گئیں اور ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دی۔ غرضے کے عید کا سماں تھا۔ ہم چند دوستوں نے بھی 3 جون کو یہ اعلان سننے کے لیے اپنے ایک متمول دوست کے گھر بیٹھ کر پاکستان کے اعلان سننے کا پروگرام بنایا اور وقت مقررہ سے پہلے ہی اپنے دوست کے گھر جمع ہو گئے، کیونکہ اپنے گھر بیٹھ کر علیحدہ علیحدہ سننے سے وہ خوشی حاصل نہ ہوتی جو سب احباب کے ساتھ مل کر سننے سے نصیب ہوتی۔ چنانچہ سب اس نیک ساتھ کا انتظار بےتابی سے کرنے لگے۔ خدا خدا کر کے وہ گھڑی آئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن، پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریریں شروع ہوئیں۔ سب لوگ خاموش تھے اور کسی کے سانس لینے کی آواز بھی نہ آ رہی تھی۔ پنڈت نہرو نے اپنی تقریر کے بعد جے ہند کا نعرہ لگایا اور اب وہ ساتھ لمحہ آنے والا تھا جب مسلمانوں کے سیاسی اور محبوب ترین رہنما حضرت قائد اعظم کی تقریر کا وقت تھا۔ آخرکار حضرت قائد اعظم کی آواز گونجی اور لوگوں کے دل بلیوں اچھلنے لگے۔ ہر شخص ایک ایک لفظ غور اور انہماک سے سن رہا تھا اور سب کان ریڈیو کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ وہ کہ قائد اعظم کی تقریر انگریزی میں تھی، لیکن ہر مسلمان خواہ وہ انگریزی جانتا تھا یا نہیں، لیکن اس کے دل کے ہر گوشے میں یہ الفاظ پیوست ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ الفاظ ان کے دل کی آواز اور ان کے قلبی احساسات کے ترجمان تھے۔ قائد اعظم نے اپنی ایمان افروز تقریر کے بعد پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا تو مجمع میں ہر مسلمان نے ان کی ہم نوائی کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے ہر مکان اور بازار میں گونجنے لگے۔ مسلمان نوجوان مسرت بے پایا سے رقص کرنے لگے۔ آخرکار 7 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد ایک خواب کی تکمیل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سردار بلدیو سنگھ نے تقریر کی۔ موضوع وہی ہندوستان کی تقسیم اور قیام پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا اعلان تھا۔ یہ تقاریر کیونکہ انگریزی میں ہوئی تھی اس لیے ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، جن کو لوگوں نے اسی شوق اور جذبے و انہماک کے ساتھ سنا اور قائد اعظم کی دانش و فراست اور سیاسی بصیرت کو داد دی اور ان کی صحت اور طویل زندگی کے لیے دعائیں کیں، جن کی قیادت میں مسلمانان ہند کو یہ دن نصیب ہوا کہ انہوں نے پاکستان کے قیام کی خبر سنی۔ مسلمانوں نے اپنی اس کامیابی پر بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر ادا کیا اور اس سے مزید برکات اور رحمتوں کے لیے دعائیں کیں۔ 4 جون کو شہر میں مکمل امن و سکون رہا۔ سکول، کالج، دفاتر اور تعلیمی درسگاہیں وقت مقررہ پر کھلے اور بند ہوئے۔
مسلمان اپنی اس کامرانی پر شاداں و فرحاں تھے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر مبارکباد دیتے، اور ہر مسلمان قائد اعظم کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہا۔ جگہ جگہ ٹولیاں جمتیں اور پاکستان اور اس کے مستقبل کے بارے میں تجویزیں اور زمرے آتے۔ مسلمانوں نے اپنے اپنے گھروں میں مسلم لیگ کے بڑے بڑے جھنڈے لہرائے تھے۔ جون کا مہینہ کسی خاص ہنگامے کے بغیر خاموشی سے گزر گیا۔ ماہ جولائی میں پنجاب اور سرحد کے علاقوں سے فسادات کی خبریں آنے لگیں۔ دہلی میں پنجاب کے اخبارات زمیندار احسان بہت پسند کیے جاتے تھے۔ یہ مسلم لیگ کے خیرخواہ اور پاکستان کے حامی تھے اور ہندو اخبارات کی تنگ دلی اور غلط خبروں پر بے لاگ تبصرے کرتے تھے۔ دہلی سے ہندو اخبار تیج اردو میں شائع ہوتا تھا، جو محض بھائی ذہنیت رکھتا تھا۔ اس کو بدقسمتی سے مسلمانوں کی کوئی ادا پسند نہ تھی اور اپنی اس زہریلی فطرت کی وجہ سے وہ تنگ نظر ہندو اکثریت میں کافی مقبول تھا۔ پنجاب کے مشہور اردو میں شائع ہونے والے ہندو اخبارات ملاپ اور دیر بھارت بھی اسی ذہنیت کے حامی تھے، لیکن ہندو گھرانوں میں خوب پڑھے جاتے تھے۔ ان اخباروں نے پاکستان اور اس کے حامیوں کے خلاف خوب زہر افشانی کی اور ہندو ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف ایک ختم نہ ہونے والا زہر بھر کے ایک ایسا آتش فشاں پہاڑ کھڑا کر دیا جس کو بس ذرا پھٹنے کی دیر تھی کہ پھر جو کچھ اس کے سامنے آتا جل کر خاکستر ہو جاتا۔ پنجاب کے فسادات کی خبروں نے ہندوؤں میں ایک خاموش اشتعال برپا کر دیا، لیکن وہ اس کے عملی رد عمل کے لیے کسی مناسب موقع اور لمحے کے منتظر تھے۔ ان خبروں کی وجہ سے ہندوؤں اور سکھوں کے رویے میں کچھ تبدیلی رونما ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کالج اور یونیورسٹی میں آپس میں پنجاب کے فسادات کے چپکے مل بیٹھ کر ذکر کرتے، اور مسلمان دوست آتے تو خاموش ہو جاتے یا پھر بے تکلفی سے کہتے کہ دیکھ لو پنجاب میں مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اخبارات کی مبالغہ آمیز خبروں پر نہ جاؤ۔ اخباروں کا کام تو ایسی مبالغہ آمیز خبریں دے کر اپنا اخبار بیچنا اور لوگوں کو مشتعل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ یقین سے اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ پاکستان کی حد بندی کے بعد وہاں ہندوؤں اور سکھوں کا قیام مشکل ہو جائے گا اور مسلمان ان کی جان و مال اور عزت کو محفوظ نہ رکھ سکیں گے۔ اس قسم کے دبے خیالات ان طلباء اور طالبات کے تھے جو زیر تعلیم تھے اور اپنے آپ کو فراخ دل اور دانش مند کہلاتے تھے اور لامذہب حکومت کے داعی اور طرفدار تھے، لیکن مسلمان قوم کے بارے میں ان کے خیالات اور احساسات زہر آلود اور تعصبانہ تھے۔ جولائی کے مہینہ میں فسادات کی خبریں زیادہ سے زیادہ آتی رہیں اور اس کے ساتھ ہی دلی میں پنجاب سے ہندو اور سکھ شرنارتھی داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ شرنارتھی زیادہ تر تو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس ٹھہرتے رہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ پنجاب کی دہشت ناک اور مبالغہ آمیز خبر لاتے اور وہ جگہ جگہ بیٹھ کر سناتے اور ہندوؤں اور سکھوں کو مشتعل کرتے کہ مسلمانوں نے پنجاب اور سرحد میں کیا کیا ظلم کیے ہیں۔ عورتوں کو بے عزت کرنا، اغوا کرنا، مکانوں کو جلانا اور مال و اسباب لوٹنا تو عام خبریں سمجھی جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو اس طرح نمک مرچ لگا کر بیان کرتے کہ سخت دل انسان بھی نرم پڑ جاتا۔ اخبارات کے نمائندے یہ خبریں ان سے لکھ کر اخبارات کو دیتے جو دوسرے دن شائع ہوتی اور غیر مسلم مشتعل اور چراغ پا ہو جاتے۔ شرنارتھی ہر طرف نعرے لگاتے کہ ہم انتقام لیں گے۔ تعصب کی یہ نفرت پروان چڑھتی رہی اور ہندو پروپیگنڈے نے سکھوں کو مسلمانوں کا جانی دشمن بنا دیا۔ دلی کے مسلمان یہ سب کچھ سنتے اور دیکھتے رہے جا رہے تھے کہ دہلی حکومت برطانیہ کا دارالحکومت ہے، وہاں امن و امان ہی رہے گا کیونکہ یہاں دنیا بھر کے سفیر رہتے ہیں۔ اگر دہلی میں فساد ہوا تو ہندو کہیں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ یوں بھی دلی کے مسلمان اور ہندو صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اور ان کے تعلقات آباء و اجداد سے ہی بڑے مخلصانہ اور ہمدردانہ رہے ہیں۔ وہ آپس میں کبھی نہیں لڑے بلکہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، شادی غمی اور تقریبات میں سب مل کر شریک ہوتے تھے۔ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے اور ہمیشہ آڑے وقت میں کام آتے۔ تعصب اور دشمنی نے کبھی ان کے دلوں میں جگہ نہ پائی تھی، اور حقیقت ہے بھی یہی کہ دلی کے پرانے باشندے ہندو مسلمان 1947 میں بھی آپس میں نہیں لڑے۔ دل میں خواہ کچھ بھی ہو لیکن زبان پر کبھی ناراضگی یا برہمی کا اظہار نہ ہونے دیا۔
जुलाई के आखिर में शरणार्थियों की रेलगाड़ियां जब रोजाना पंजाब से दिल्ली में आने लगीं तो हुकूमत को फिक्र हुई कि इन लोगों को बसाने और रहने का क्या इंतजाम किया जाए। दिल्ली में 3 जगह ऐसी थीं जहां फैलाव की गुंजाइश थी और वो इलाके सब्जी मंडी, करोल बाग और पहाड़गंज थे, जहां कैंप लगाकर मैदानों में इन शरणार्थियों को आर्जी तौर पर बसाया जा सकता था। चुनांचे उन्हीं प्लान के मुताबिक हिंदुओं और सिख शरणार्थियों के खेमे सब्जी मंडी, करोल बाग और पहाड़गंज में लगा दिए गए, जहां आकर पंजाब के शरणार्थी ठहरते थे। इन शरणार्थियों को हिंदू सेठों, मिल मालिकों, ताजरों और हिंदू सिख तंजीमों की सरपरस्ती हासिल थी, जो उनके खुर्दोनोश के अलावा उनको असला भी मुहैया करते और उसकी तरबियत भी देते, ताकि दिल्ली के पुरअमन शहरियों से पंजाब में होने वाले वाक़यात का बदला ले सकें। इन शरणार्थियों को और बहुत सी गैर मुस्लिम तंजीमों की इमदाद भी हासिल हुई, जो दरपर्दा मुसलमानों के खिलाफ थे, लेकिन खुद सामने आना मसलहतन मुनासिब ख्याल न करते थे। मुसलमानान दिल्ली जो बड़े मुतमईन बैठे थे, जब ये हालात देखे तो कुछ झरझरी ली और नींद से जागे तो कारवां बहुत आगे निकल चुका था। ताहम खतरे के पेश नज़र हर गली और महल्ले में मीटिंगें होने लगीं कि इस नागहानी अफ्ताद से कैसे निपटा जाए। नज़र है ना माल और ना हथियार के मुस्लिम हिंदू और सिख शरणार्थियों से लड़ सकें। जल्दी जल्दी में महल्लों के उस्ताद लाठी चलाना, शमशीर जन्नी करना या अपने बचाव के लिए पहलवानी और कुश्ती के गुर जानते थे। उनसे दरखास्त की गई कि वो नौजवानों को जितनी जल्द हो सके कुछ न कुछ सिखा दें, ताकि बवक्त ज़रूरत अपना दिफा कर सकें। ये काम मुसलमान लड़के छुप कर रातों को करते, ताकि हर आने जाने वाला न देख न सके, लेकिन मुसलमानों की मसरूफियात भला छुपी रह सकती थी। 1-2 दिन के बाद ही सब हिंदू अखबारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुसलमान लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, जो किसी वक्त भी हिंदुओं के लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। चुनांचे थानों और पुलिस को मतला कर दिया गया और अपने दिफा में जो मुसलमान नौजवान और जवान कुश्ती और शमशीर जनी का फन सीख रहे थे, उनके और उनके बुजुर्गों और सरपरस्तों के नाम इलाके के थानों में पहुंचा दिए गए और इनको थानों में बुलाकर डराया धमकाया गया। कर्जे के मुसलमानों के अपने बचाव के सिलसिले में किए गए तमाम इक़दामात मसदूद कर दिए गए। अब वो सिर्फ नारे ही लगा सकते थे और अल्लाह की मदद पर भरोसा कर सकते थे। कोई हथियार, तलवार, आतिशी असला उनके पास न था जो वो एक जमे गफीर की यलगार के हमलों को रोक सकते। यकीन करें कि बाज़ घरों में तो लाठियां तक न थीं। ये मुसलमानों की रवायती सुस्ती और तन आसानी का नतीजा था, जो हमेशा से इस बात पर ईमान रखते आए हैं कि जब सर पर पड़ेगी तो देखा जाएगा, लेकिन अब कफ़े अफसोस मल रहे थे। लेकिन फिर भी जल्दी में हर घर में 1 या 2 लाठियों का इंतजाम कर दिया गया। माह अगस्त में हालात और ख़राब होते गए। दिल्ली से बहुत से मुसलमान सरकारी अफसर जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश कर दी थी, वो रोज़ाना पाकिस्तान जा रहे थे और उनकी गाड़ियां दफ्तरी कागजात के पाकिस्तान जा रही थीं। मुसलमान उस मुतवस्सित तबका के इनखला से शहर में एक अजीब बदरौनकी पैदा हो गई थी, जिससे काफ़ी हौसला शिकनी होती थी। लेकिन मुसलमान ये सब कुछ खुश दिली से बर्दाश्त कर रहे थे कि अपनी महबूब हुकूमत पाकिस्तान की फलाह व बहबूद और इस्तेकाम के लिए दफ्तरी लोगों को पाकिस्तान ज़रूर जाना चाहिए था। कोई घर ही शायद ऐसा हो जहाँ से दफ्तरी अहकामात के मुताबिक कोई नफ्स पाकिस्तान मुंतकिल ना हो गया हो। ये काम 14 अगस्त से पहले मुकम्मल होना था, ताकि यौम आज़ादी के मौके पर 14 अगस्त को दफातर और फर्मे करीना में बंद हो ताकि यौम आज़ादी के मौके पर 14 अगस्त को दफातर और फर्मे करीना में बंद हो गईं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।